اگر آپ نے واقعہ کربلا کے متعلق سوال کرنے ہیں تو پھر دل بڑا کرنا ہوگا. صحیح. اور اپنے وسعت قلب کو اور وسعت ذہن کو حاضر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. بات انشاءاللہ دلائل پر ہوگی. صحیح. لیکن ہمارے معاشرے میں ان کے نام کے ساتھ ایک امام کا لفظ بولا. ہاں. یہ امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے یہ دلیل کے طور پر کہ راتوں رات گئے تاکہ ان کو ٹارچر نہ کیا جائے. کیا فاسق فاجر انہوں نے کہا؟ کوئی ایسی روایت؟ تیسری بات یہ کہ یزید کو انہوں نے فاسق فاجر یا اس طرح کے جملے بولے ہو. یہ ہمارا چیلنج ہے. صحیح ہے. کہ قیامت تک کوئی شخص اہل بیت کی زبانی، سیدنا حسن اکیلے نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ اکیلے نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کے تمام اہل بیت میں سے کسی ایک سے یزید کے بارے میں اس طرح کے جملے ہمیں صحیح سند سے بتا دے، ہم بھی برسر ممبر یہ جملے کہہ دیں گے. یہ ایک بہت دلچسپ یہ بات ہے کہ میں نے ایک سروے کیا اس کے اوپر یونیورسٹی کے اندر 2 کویسچن لے کر، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی سے لے کر ایم فل تک، ان سے میں نے 2 سوال پوچھے 25 اسٹوڈنٹ سے. سیدھا ام سلمہ بھی چادر کے نیچے چلی گئی. ہاں. تو کتنے دن پاک ہوئے؟ 6 دن پاک. 6 دن پاک، لیکن 5 معروف ہے. یہ 6 کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سوالات کلیئر ہو جائیں، لوگ کنفیوز نہ رہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے ہٹلر کا قول ہے، وہ کہتا ہے اتنا جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ لگنے لگے. تو واقعی ہو سکتا ہے ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ کی نئی قسط کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ جو ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے واقعہ کربلا کے حوالہ سے، اس کے اوپر جتنے آپ کے ذہن کے سوالات ہیں جن کو ہم سن کے، لوگوں سے سن کے اس کو اپنا عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، متحقق عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں، اپنے مرکز انس بن مالک کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم جناب عتیق الرحمن علوی صاحب سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم. صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، کہ انتہائی قیمتی گھڑیاں ہیں آپ کی. اور لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں بھی ایک پروفیشن کے حساب سے وکیل ہوں، لیکن آپ وکیل صحابہ ہیں. آج ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم صحابہ کی تھوڑی بہت وکالت کریں. تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں کے کچھ سوالات ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. آسان اور انشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ کوشش ہوگی کہ سوال ہوں جو معاشرے میں گردش کر رہے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، اور ان کا حل لوگوں تک پہنچ جائے. سب سے پہلے شیخ آپ ذرا اپنا علمی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اگر اس کو واضح کر دیں تو لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے 2004 میں میں نے علوم اسلامیہ پڑھ کے تکمیل کر لی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم کے ساتھ ہی سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ 20 سال 21 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ. واہ. اور اللہ تعالیٰ نے افتاح کا بھی علم دیا اور فتویٰ بھی جاری کرتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی کہ عموماً صحیح بخاری کو پڑھا جاتا ہے، ترجمہ اور سمجھا جاتا ہے، لیکن زبانی یاد نہیں کیا جاتا. اچھا. سو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مختصر صحیح بخاری میں نے حفظ کر دی ماشاءاللہ. واہ. اور اپنے اساتذہ کو سنائی بھی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اب توفیق دی ہے، یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے، اس میں 830 طلباء و طالبات زیر تعلیم ماشاءاللہ، اور 57 اساتذہ الحمدللہ. اور یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دروس اور صحابہ کی وکالت کا بھی سلسلہ. وہ بہترین شیخ. پہلی بات یہاں بھی آپ یہ کلیئر کر دیں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اور میرا یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے، اسٹوڈنٹس میں اکثر ہر روز بلکہ ملتا ہوں، ان کے ذہن میں یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہمارے دماغ کی دہی بنی ہوئی ہے، کوئی مولوی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دلیل ٹھیک ہے. خاص طور پر واقعہ کربلا کے حوالہ سے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام کے اختلافات کی وجہ سے 2
کویشچن ہے عام سے. ایک یہ کہ واقعہ کربلا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے اختلافات کے حوالے سے ہم کس کو فالو کریں. نمبر 2 اوور آل اگر کوئی بندہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کس چیز کو فالو کرے. یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام. وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری کے اعتبار سے موبائل فون ہی لینا ہو نا, جی تو اس کے اوپر ہم بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں, اس کے سارے فنکشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساری باتیں جو ہے چیک کر کے پھر لیتے ہیں. اور جب دین کی باری آتی ہے تو ہم بس جس نے جو کہہ دیا اسی کے اوپر ہم جو نا بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی کہے گا سچ ہی کہے گا, یا پھر یہ سارا بلیم کہنے والوں پر دے دیا جاتا ہے. حالانکہ جب بھی آپ دنیا سے بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں, ہر دکاندار یہ کہہ رہا ہوتا ہے میری چیز سب سے اعلیٰ ہے, سب سے کم ریٹ ہے. آپ فوراً پہلی دکان سے جا کر وہ چیز نہیں لے لیتے. بالکل اس کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں اگلی دکان پہ اگلی دکان, سب کو چیک کر کے پھر آپ لیتے ہیں. ہاں, تو یہ دین تو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی, تو اس کی بھی تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری تھی. اور اس کے لیے چھوٹی سی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں عربی آنی چاہیے. ہاں, عربی لینگویج, عربی زبان ہمیں معلوم ہونے سے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے, ایک مرتبہ بھی صحیح بخاری کا ترجمہ ہم نہیں پڑھتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین مل جائے. ایسے کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا ہمیں کہ اگر ہم واقعتاً اس کو اہم سمجھتے ہیں جی تو ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ اور صحیح بخاری اور مسلم کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. اور ترجمے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی بھی آنی چاہیے کہ کیا یہ ترجمہ درست کیا جا رہا ہے. انگلش کے ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں, آپ کیا ہوا ہے جی اس کی کتابیں اردو میں تو نہیں, انگلش میں اپنے پڑھے. نہیں پڑھا صحیح. پاکستان میں رہتے ہیں, اردو آپ کی زبان ہے, پنجابی آپ کی زبان ہے, لیکن پڑھتے ہیں انگلش میں, اور فر پڑھ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. اور عدالتوں میں سارے کیسز ہوتے بھی سارے کیس ان کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں انگلش میں ایشو ہوتے ہیں, انگلش میں ہوتے, تو وہ پڑھتے ہیں نا. بالکل اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. ہاں, تو قرآن کو بھی اپنی ضرورت سمجھے, حدیث کو اپنی ضرورت سمجھے, اسلام کو اپنی ضرورت سمجھے, تو اس کے لیے محنت کریں. جب یہ پڑھ لیں گے نا پھر یہ سارے سوال ختم ہو جائے. صحیح. اور جب تک یہ نہیں پڑھیں گے نا اس وقت تک ان کے کبھی بھی سوال ختم نہیں ہو سکتے. اور ہر داؤ لگانے والے کو اپنا داؤ لگانے کا موقع مل جائے. یعنی ہم نے آپ کے کہنے سے جو میں سمجھاؤں کہ دین کو یا قرآن کو ہم نے اپنی نیڈ نہیں سمجھا. بے شک. اس وجہ سے ہم جس کی سنی اس کے اوپر ہم نے فوکس کر لیا, اور پھر غلطی مولویوں کی نکال دی. ہاں, غلطی مولویوں کی نکال دی. بھی آپ سمجھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا, غلطی بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا. شیخ ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف. جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد ایک بات بڑی معروف ہے کہ یزید نے خط لکھا ولید کو جو کہ گورنر ہے مدینہ کا, اور اس کے اندر یہ چیز مینشن کی. اور یہ بات اتنی معروف ہے, میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے شیعہ کے, ان کو سن رہا تھا, وہ یہ چیز بیان کر رہے تھے کہ اس خط کے اندر یہ چیز مینشن تھی کہ امام حسین, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, ان کے نام لکھ کر ان سے آپ نے بیعت لینی ہے. اگر بیعت نہ دیں تو امام حسین کا سر اتار کے آپ نے میری طرف بھیجنا ہے. اور یہ کسی عام بندے نہیں, ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ان کی یہ بات ہے. کیا یہ بات خط ایسا تھا, اس میں یہ بات مینشن تھی؟ پہلی بات تمہیدی طور پر یہ کرتا ہوں جواب دینے سے پہلے جی, کہ ایک ہیں جذبات اور محبت, ٹھیک ہے, اور ایک ہے واقعاتی حقیقت. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے محبت کا تو سیدنا حسن, سیدنا حسین رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشان بہترین ہو. اور جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھیں گے. بالکل, ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف جذبات میں آ کر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں یہ بات ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی میں تم یہاں تک نہ بڑھ جاؤ کہ تم عدل کا بازو چھوڑ دو, عدل کو اپنے ہاتھ سے دور کر دو. ٹھیک, عدل کا پرڑا نہیں چھوڑنا. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, عدل کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ ہے.
اگر آپ نے واقعہ کربلا کے متعلق سوال کرنے ہیں تو پھر دل بڑا کرنا ہوگا، صحیح، اور اپنے وسعت قلب کو اور وسعت ذہن کو حاضر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بات انشاءاللہ دلائل پر ہوگی، صحیح، محبت احترام قائم رہے گا انشاءاللہ. لیکن صرف جذبات کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں جذبات، جی، مثلا آپ کو کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے یار اس نے آپ کے ابو کو امی کو گالی دی ہے، ہاں، جذبات تو آئیں گے کہ میں اس کو چیز کر، ہاں ایسے ہی، لیکن پہلے پتہ کر لو دی بھی ہے کہ نہیں. ہاں بہترین بات. اگر آپ صرف جا کے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں اور بعد میں پتہ چلے نہیں یار وہ تو دی نہیں ہے تو پھر آپ پریشان ہو گئے. جذبات آپ کے ہیں لیکن ان کو پہلے تحقیق کے پیرائے میں ماپ لینا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہو، میرے سارے اگلے سوالوں کے لیے یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھیں. جذبات ہو رہے ہیں، حقیقت ہو رہا ہے. اچھا یقین کریں میں یہی مائنڈ لے کر بھی آیا ہوں. لوگوں کا بھی ایسا ہی مائنڈ ہے. چلے لوگوں کا ایسا ہو اللہ کرے، لیکن ہاں، نہیں ہوتا. یہ مائنڈ بنانے کے لیے ہاں یہ لوگ تو مان لیتے ہیں سنی سنائی بات. یہ جذبات اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن تحقیق کرنے. ہاں، مطلب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس نے صحابہ کو گالی تھی، جذبات ابھریں گے یار میں تو اس کو قتل کر دوں. ہاں، لیکن نہیں، پہلے پتا کرو کہ یہ گالی دی بھی ہے کہ نہیں. اب رہا مسئلہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یزید نے ان کی طرف خط لکھا اور ان کو کہا کہ اگر یہ نہ مانے تو ان کا سر گرم کر دیا جائے. یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے، اس کی کوئی صداقت نہیں اور کوئی سند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی حقیقت اس میں 1% بھی نہیں ہے. دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. اگر کوئی سچ کہتا ہے ہاں، تو اس کی ایک صحیح سند ہمیں پیش کر دے. صحیح ہے. لیکن نہیں. اب دیکھیں ایک طرف بہت بڑا عالم دین ہے، عالم دین نہیں ذاکر. ہاں ذاکر، لیکن لوگوں میں وہ عالم دین معروف ہے ان کے نزدیک، اور ہمارے بھی کچھ لوگ اس کو معتدل کہتے ہیں. ان کی یہ بات ہے. اب ادھر سے یہ بات، اب دیکھیں عوام تو کنفیوز ہوگی نا. نہیں کنفیوز نہیں ہوئی. ہاں عوام تو ہم نے سوال دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بات کرنے ہیں ہاں کہ ایسا ہے، ایسا ہم ہے. کہتے ہیں ریفرنس. عوام کے پاس تو کنفیوز ہونے والی بات ہی نہیں. وہ کہیں گے ریفرنس ان سے مانگیں یا دیکھیں. اگر ریفرنس ہے ہمیں دے دیں، ہم غلط ہو گئے، اور اگر ریفرنس نہیں ہے تو غلط ہو گئے. ہاں، لیکن عوام کا کام ہے کہ تھوڑی سی محنت کرے. پکا بکایا نا. بالکل ایسی بات ہے. تھوڑی سی محنت کرے. آگے چلتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے جو مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی ہے، کیا اس کے اندر یہ حقیقت بات ہے کہ اس لیے کی ہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ ولید ان کو اذیت دے کر ٹارچر کرے گا؟ ہاں آپ کے سوال سے پھر ایک بات پہلے جی دیکھیں. سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بالکل. لیکن ہمارے معاشرے میں ان کے نام کے ساتھ ایک امام کا لفظ بولا. ہاں، یہ امام ابو بکر کیوں نہیں کہتے؟ امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ امام عثمان کیوں نہیں کہتے؟ امام طلحہ امام زبیر کیوں نہیں کہتے؟ بہترین بات. وجہ یہ ہے کہ ان کا پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور امامت جو ہے یہ نبوت سے اعلیٰ درجہ ہے. الامامت فوق النبوہ ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو یہ امام اس سینس میں لیتے ہیں صحیح. کہ امام کہنے کا مطلب نبیوں سے افضل. صحیح. امام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت میں خطا ممکن ہی نہیں ان سے. ٹھیک ہے. تو اس نظریے سے یہ امام کا لفظ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ غلط ہے. اچھا صحیح ہے. وہ جملے بولیں جو قرآن و سنت میں، بہترین ہو گیا. اور یہ عقیدہ غلط ہے. اس ہاں. وجہ سے اگر آپ امام عام امام لیں، وہ تو ہم اپنے امام مسجد بھی کہتے ہیں، ہاں، لیکن وہ نظریہ نہیں ہوتا، وہ امام مسجد والا نظریہ اور ہوتا ہے. تو چونکہ امام حسن، امام حسین، امام علی اور امام جعفر اور امام موسیٰ کاظم، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نبوت سے اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے وہ امام ان کے ساتھ بولتے ہیں. باقی کسی صحابی کے ساتھ امام نہیں بول. اگر تو یہ صرف فضیلت ہے تو باقی سب کے لیے بولو. وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہم کہتے ہیں اس وجہ سے امام کا لفظ آپ نے نہیں. شاید بہترین ہو گیا. اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ اس کی بھی میری آپ نے اصلاح کرنی ہے، علیہ السلام. ہاں دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیں نا، تو آپ مجھے سلام کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. جی آپ پر بھی سلام دے بھیجنا. تو یہ علیکم السلام کوئی غلط نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو ہر مسلمان کو کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک چونکہ یہ نبوت سے اعلیٰ ہے، ہاں، تو جو جملے نبیوں کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے پیچھے. کانسیپٹ پیچھے یہ. اچھا اس پر ایک سوال آ جائے گا، یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صحیح. یہ سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ دیکھیں بخاری کے جو پرانے
مخطوطات ہیں، نسخے ہیں، جی جی جو اصل نسخے ہیں، ان اصل مخطوطات میں نہیں لکھا ہوا علیہ السلام سیدنا حسن کے ساتھ، سیدنا حسین کے ساتھ، سیدنا فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ نہیں لکھا ہوا علیہ السلام پرانے عربی نسخوں میں. ہم آپ کو اس کی فوٹو بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا یہ ہے جس طرح ہمارے یہاں پرنٹر آج کل وہ پرنٹنگ والے ہیں اور یہ لکھنے والے ہیں، ٹائپ کرنے والے ہیں، تو یہ ان کو اپنا مسودہ دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا کہ پرانے نسخوں میں علیہ السلام بخاری کے نسخوں میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. وہ کاتب کو لکھنے کے لیے جب کتابیں دی گئیں تو انہوں نے ساتھ یہ جملے لکھ دیے ہوئے. اصل بخاری کے اندر یہ جملے اچھا ہوا، بہترین. تو دوسری بات یہ ہے لفظی ترجمے کے اعتبار سے یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ الفاظ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہو تو پھر دیکھا جائے گا کیا اصطلاح ہے. ہمارے ہاں عرف کے اندر آپ کوئی بھی نام لے کر درس میں آگے علیہ السلام بول دیں تو سامنے بیٹھنے والے اس کو کیا سمجھیں گے؟ نبی ہیں. اور اگر آپ کوئی نام بول کر آپ آگے رضی اللہ عنہ بول دیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ صحابی ہیں. بالکل. اگر آپ کوئی بھی نام لے کر آگے رحمہ اللہ بول دیں گے سننے والے سمجھیں گے یہ کوئی بزرگ دنیا سے چلی گئی. اگر آپ حافظ اللہ بولیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ بزرگ شخصیت ابھی زندہ ہیں. گویا کہ یہ اصطلاح بن گئی. اب آپ کو بھی حافظ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کو رحمہ اللہ بھی ترجمے کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے، اللہ آپ پر رحم کرے. ہاں ایسے علیہ السلام ترجمے کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے. اگر وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے تو علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ترجمہ مقصود نہیں ہوتا، یہاں ایک اصطلاحی معنی جی مستعمل ہوتا ہے. تو جب اصطلاحی معنی آ جائے تو عرف میں وہ جس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں اسی میں کرنا چاہیے، دوسرے معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے علیہ السلام انبیاء کے ساتھ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ، رحمہ اللہ فوت شدگان عظیم لوگوں کے ساتھ، اور حافظ اللہ زندہ عظیم لوگوں کے ساتھ بول رہے ہیں. تو آپ یہ کہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. سیدنا یہ حضور نے سید کا لقب دیا، جی ٹھیک ہو گیا، اور رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ اور نبی کے دیے ہوئے لقبوں کو چھوڑ کر اپنے لقب دینے کو تم اعلیٰ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہترین ہو گیا. اب مدینہ سے مکہ کیوں گئے؟ ہاں مدینہ سے مکہ کیوں گئے؟ ایک ہے ہماری سوچ اور ایک ہے ان کی سوچ. ٹھیک ہے. جب تک وہ اپنی سوچ واضح نہیں کریں گے اس وقت تک 100% کنفرم نہیں کہا جا سکتا کیوں گئے. مثلا آپ یہاں سے فیصل آباد جاتے ہیں، جی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ فیصل آباد کسی بزرگ شخصیت کو ملنے گئے ہیں، فیصل آباد تعلیم کے لیے گئے ہیں، فیصل آباد فلاں کام. یہ میری سوچ ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن جب تک آپ واضح نہیں کریں گے 100% کنفرم نہیں کریں گے. 100% تو وہی بات ہوگی جو انہوں نے کنفرم کرنی. بالکل ایسا. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ نے اپنے مدینہ سے مکہ جانے کا مقصد خود نہیں بتایا، اس وجہ سے 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو شواہد ملتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دو وجوہات بن سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں حکومت قائم ہو جائے وہاں رہنے کا ایک ہی جواز ہے کہ آپ اس حکومت کو مانو، ٹھیک ہے، وگرنہ آپ وہاں سے ہجرت کرتے. صحیح. تو چونکہ یہاں حکومت قائم ہو چکی تھی اس وجہ سے وہ یہاں سے نکل گئے. ایک یہ ہے. ٹھیک ہوگا. دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ پتہ تھا کہ کوفے والے جو ہے نا وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، تو وہ یہاں سے نکلے ہیں مکے میں، ان کا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، اور پھر مکے میں جا کر اپنے مزید خاندان کو لے کر امت کو جوڑنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنے بڑے بھائی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشینگی کو مزید بڑھانا چاہتے. صحیح. جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی بیعت اپنے ہاتھ پر لی، جی وغیرہ والوں کی، جی اور اور جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی کے ہاتھ پر دے دیں. رکھ دی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ نہیں مان رہے تو وہ ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر لینا چاہتے تھے. صحیح. اور لے کر یزید کے ہاتھ پہ رکھ کے امت کو جوڑ دینا چاہتے تھے. جو کام ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی نے کیا وہ ان کی سنت پر عمل کرنا چاہتے. ٹھیک. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اچھا سمجھ. انہوں نے خود نہیں بتایا. صحیح ہے. انہوں نے اپنے جانے کا مقصد
ایک مرتبہ بھی کسی صحیح جگہ پر ثابت نہیں. صحیح. جتنے افراد بتائیں گے وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے. ٹھیک ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جانے کا مقصد خود واضح نہیں کیا. جو ہمیں سمجھ آتا ہے ان میں اچھا مقصد نہیں ہو سکتا ہے. یا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں حکومت قائم ہو چکی ہے یا تو اس کی بات مانو یا وہاں سے نکل جاؤ, تو وہ مدینے سے اس وجہ سے نکل آئے. یا تو ایک یہ ہو سکتا ہے. ہاں. یا دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر لے کر ان کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے, جس طرح ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے. یہ بات تو سمجھ آ گئی, لیکن ہمارے معاشرے میں جو لوگ بات سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, ان کو یزید کو وہ فاسق سمجھتے تھے, فاجر سمجھتے تھے, اس لیے مدینہ میں وہ ان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اس لیے وہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے اور راتوں رات گئے. یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے یہ دلیل کے طور پر کہ راتوں رات گئے تاکہ ان کو ٹارچر نہ کیا جائے. کیا فاسق فاجر انہوں نے کہا؟ کوئی ایسی روایت؟ یہ ذہن جو ہے کہ وہ ٹارچر نہ کرے, اس وجہ سے یہ ذہن بالکل غلط ہے. غلط نا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. آگے جا کر میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے خلاف ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. جی ٹھیک ہو. اس کے خلاف ہمارے پاس دلائل. اور دوسری بات یہ, جب تک وہ خود اپنا نہیں بتائیں گے ہم کیسے ان کو کہنے کو اسی وجہ سے گئے. تیسری بات یہ کہ یزید کو انہوں نے فاسق فاجر یا اس طرح کے جملے بولے ہو, یہ ہمارا چیلنج ہے. صحیح ہے. کہ قیامت تک کوئی شخص اہل بیت کی زبانی, سیدنا حسن اکیلے نہیں, سیدنا حسین رضی اللہ اکیلے نہیں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کے تمام اہل بیت میں سے کسی ایک سے یزید کے بارے میں اس طرح کے جملے ہمیں صحیح سند سے بتا دے, ہم بھی برسر منبر یہ جملے کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں ملتے اہل بیت سے یہ جملے نہیں ملتے تو ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. بس ٹھیک ہو گیا, بہترین. اب مدینہ سے مکہ پہنچ گئے. صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود وہاں سے آپ نے سفر کا ارادہ کیا. وہ ارادہ کس لیے تھا؟ کوفہ کی طرف. کوفہ کی طرف جو ارادہ کیا وہی دو باتیں پھر دہرانے. صحیح ہے. یا تو وہ سمجھتے تھے کہ جہاں جہاں ان کی حکومت آ جائے وہاں رہنا مناسب نہیں. صحیح. ہم وہاں چلے جائیں, اگر بیعت اس جگہ پہ رہنا ہے تو بیعت کرنی پڑے گی. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی تو پھر وہاں سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. یا پھر یہی ہے کہ وہ وہاں جا کر ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر لینا چاہتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لے کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے. صحیح ہے. اکٹھا کرنا چاہتے. اب دیکھیں, جو آپ نے کہا کہ وہاں سے نکلے تو صحابہ نے روکا. ہاں. صحابہ کے ساتھ آپ اہل بیعت کا لفظ بھی لگا. صحیح ہے. اہل بیعت نے. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ اہل بیعت ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر لوگ مجھے غلط نہ سمجھے, برا نہ منائیں, تو آئے حسین رضی اللہ عنہ میں آپ کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر ہوں, لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے بالوں کو پکڑ کر روکنا میرے اندر ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہا کہ ہر ممکن کوشش کر کے میں آپ کو روک لوں. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ اہل بیت ہے. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ, جعفر طیار حضور کے چچا زاد بھائی, علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی. ٹھیک ہے. بلکہ حقیقی بھائی جعفر. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر, انہوں نے روکا. اہل بیت ہے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے روکا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روکا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روکا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روکا. اور محمد بن حنفیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں وہ بھی خود ساتھ نہیں گئے. ٹھیک ہے. خود ساتھ بھائی بھی نہیں گئے اور اہل بیت بھی ساتھ نہیں گئے, تو وہ روک رہے تھے. یہاں جو ایک جملہ ہے نا کہ وہ اسلام بچانے کے لیے گئے, اگر وہ قربانی نہ دیتے تو اسلام ڈوب جاتا. سوال یہ ہے کہ جو پیچھے رہے وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں. کیا وہ اسلام ڈبونا چاہ رہے تھے اور کہتے تھے حسین یہاں ٹھہر جو تاکہ اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے؟ یا وہ اپنے ہاتھ سے اسلام کو, عبداللہ بن عباس اہل بیت, ہاں بالکل ایسے ہی. محمد بن حنفیہ اہل بیت, عبداللہ بن جعفر اہل بیت,
وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور باقی صحابہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں وہ یہی کرنا چاہتے تھے کہ آپ تو ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہو، کوفے والوں کی، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، لیکن یہ آپ کے بھائی کا قاتل ہے، یہ حضرت علی کا قاتل ہے، انہوں نے چھٹو مردن دیو جتھے جاندے نے جان دیو، تسی یہ نہ پیچھے اپنی عظیم ہستی میں دعوتیں نہ لگاؤ۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ اسلام ڈوب رہا تھا اور ایسا ہو رہا تھا۔ اگر اللہ کی قسم اسلام ڈوب رہا ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ سب سے پہلے آگے ہوتے، حضرت حسین کی صف میں کھڑے ہوتے، محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ کی صف میں کھڑے ہو، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ حسین کی صف میں کھڑے ہوتے۔ اور حج کا موقع ہے، پھر تو چاہیے یہ تھا، حج کا موقع تھا 18 ذوالحجہ تھی اور 8 ذوالحجہ تھی، حج کا موقع تھا 8 ذوالحجہ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں حج کے موقع پر سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اسلام بچانے کے لیے لے کے جاتے، کہ لے کے جا رہے ہیں جو روک رہے ہیں اور ان کو آگے سے کہتے تم اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو، کہنا تو چاہیے تھا نا۔ حضرت حسین رضی نے ایک مرتبہ بھی پیچھے رہنے والوں کو غلط نہیں کہا، ایسے ہی ہے۔ اگر اسلام بچانا تھا تو پیچھے رہنے والے غلط ہو گئے اور پیچھے روکنے والے غلط ہو گئے، ایسا نہیں۔ وہی دو باتیں، یا قوت کا ہے وہ بھی میں رہنا نہیں چاہتا، یا پھر یہ کہ میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر اور اپنے ہاتھ سے ان کی بیعت ہے۔ اسلام بچانے کے لیے نکلنا ہو تو بچے اور عورتوں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جنگ کا رول ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں۔ اور ایک بات جو آپ نے اہل بیت کی ہے، یہ ایک بہت دلچسپ یہ بات ہے کہ میں نے ایک سروے کیا اس کے اوپر یونیورسٹی کے اندر 2 کویسچن لے کر، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے ایف ایس سی سے لے کر ایم فل تک، ان سے میں نے 2 سوال پوچھے 25 اسٹوڈنٹ سے مختلف۔ میں نے ان سے کہا کہ محرم کی فضیلت کی کوئی ایک وجہ بتائیں، ان میں سے 23 اسٹوڈنٹ نے یہ بتایا کہ واقعہ کربلا محرم کی، یہ بلا مبالغہ بات، یہ 2 دن آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ میں نے سروے کیا یونیورسٹی کے اندر۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت کون ہے، اور اس میں سے 20 اسٹوڈنٹ کا یہ جواب تھا کہ اہل بیت وہ جو چادر والی حدیث معروف، صرف وہ چادر اتنی کہ معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ سب کے ذہن میں وہی ہے اور وہی اہل بیت۔ حالانکہ وہ اصل میں اہل بیت نہیں تھے، دعا مانگ کر اہل بیت بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت قرآن کی نظر میں صرف بیوی ہے، پورے قرآن 30 پارے 114 سورتوں میں اہل بیت جہاں بھی کہا گیا صرف بیویوں کو کہا۔ حدیث کی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد سیدنا عقیل، سیدنا جعفر، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیویاں بھی اہل بیت، حضور کی ساری بیٹیاں اہل بیت، آپ کے بیٹے اہل بیت، آپ کے پھر چچا جو مسلمان ہوئے وہ اہل بیت، اور ان کی اولادیں قیامت تک اہل بیت۔ صرف 5 والی بات نہیں۔ اچھا ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جی یہ چادر اتنی معروف ہے اور آدھی چادر معروف ہے۔ آدھی چادر وہ کیسے؟ یہ چادر معروف ہے لیکن آدھی چادر ہے۔ اچھا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر لی، وہ کون سی چادر تھی؟ ہاں، وہ بستر پر جو بچھانے والی چادر تھی۔ ٹھیک ہے۔ کس کے بستر کی تھی؟ بیڈ شیٹ کہہ رہے ہیں اس کا، بیڈ شیٹ کہہ رہے ہیں، جی۔ کس کے بستر کی تھی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بستر کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے لیے حلوہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ گھر میں۔ فرمایا بلا کر لاؤ۔ بلا کر لائے تو حضور نے اپنی وہ بیڈ شیٹ اٹھائی، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر اڑا دی۔ ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت فاطمہ ہے، اور آپ کے ساتھ حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اوپر لے کر اللہ سے دعا کی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت بنا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی حضور میں آپ کی اہل بیت نہیں ہوں۔ یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے، اگلا حصہ اہم ہی سنائی جاتی ہے آگے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی اہل بیت نہیں ہوں۔ میں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں گا، آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ بھی چادر کے نیچے چلی گئی۔ ہاں، تو کتنے دن پاک ہوئے؟ 6 دن پاک۔ 6 دن پاک، لیکن 5 معروف ہے۔ یہ 6واں کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ ان کو اہل بیت بنا دے، یا یہ اہل بیت ہے؟ دعا کی آپ نے، دعا پھر آپ نے دعا کی، تو دعا میں مانگا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے؟ مانگا جاتا۔ اور ہمارے ایک معروف اسکالر ہیں جو خود کو اسکالر کہتے ہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو چادر کے نیچے جن اہل بیت کو لیا تھا وہ چادر کالی ہے۔ ایسی کوئی روایت ہے کہ وہ کالی چادر؟ میرے علم میں نہیں ہے کالی ہے،
اچھا بہرحال ان سے یہ پوچھ رہے کہ چادر چلے آئے کہ نہیں سن آئے کہ نہیں سے اوکے ہو گیا. اور 6 آ گئے نا تو 6 دن پاک ہو گیا. 6 دن پاک ہو بہترین. اب یہ جو کالا لباس ہے نا ہاں وہ مجھے یاد آیا, اس کا جو فلسفہ ہم تک پہنچا ہے, سنی سنائی بات ہے, ایسے ہی سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگ وہیں سے عقیدے لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی وفد ملنے آتے تھے آپ نے ایک اسپیشل لباس رکھا ہوا تھا, جس کو میں نے, وہ حدیث میں نے بھی پڑھی ہے کہ جبہ آپ نے ایک بنوایا تھا جس میں وہ ریشم کی بھی تھوڑی سی گنجائش ہے, وہ والی حدیث, اور اس جبے کا کلر وہ کالا تھا. کیا اس کا رنگ بیان ہے حدیث میں کسی صحیح روایت میں؟ میرے علم میں تو اس کا رنگ بیان نہیں ہے. نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہی بات لی جائے تو پھر تو صرف مہمانوں کے آنے پر پہنا جائے نا. ہاں یہ تو محرم کے آنے پر پہنتے. محرم میں کون سے مہمان آ رہے ہیں؟ یکم محرم کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو 7 کو 8 کو 9 کو 10 کو, اس کے بعد ختم, مہمان ختم ہو گئے. پھر تو یہ مہمانوں کے لیے رکھنا چاہیے, اصل یہ نہیں ہے. کالی پٹی کالے جھنڈے ہمارے معاشرے میں سوگ کی علامت ہے. ٹھیک ہے. افسوس غم کی علامت کالی پٹیاں باندھ لیتے ہیں لوگ. جی جی جی. یہاں کالی پٹیاں باندھ لیتے ہیں لوگ, وہ کس وجہ سے باندھ رہے ہو؟ جب کسی چیز کا احتجاج کرنا, ہاں غم منانا ہو تو وہ لباس کالا اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں پہنا جاتا ہے. جی یہ غم اور احتجاج سوگ کرنا چاہ رہے ہو. اس کی کوئی تاریخ بھی ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یا میرے علم میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال شریعت کے اعتبار سے کالا لباس عام دنوں میں تو جائز ہے, لیکن جب ان دنوں میں یہ خاص مخصوص نظریہ ہو تب یہ جائز نہیں. اور بعض لوگ اس کے بارے میں سخت جملے بولتے ہیں, ہم تو اس کے حوالے سے سخت جملے نہیں بولتے, لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے کہ تم پڑھ لینا. ہم نہیں کہتے کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس کالا ہو. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ اپنی کتاب کو اگر سچا مانتے تو سچا مان, اچھا مان, جھوٹا مانتے جھوٹا مان, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. ہمارے نزدیک یہ غلط بات ہے, لیکن جن کے نزدیک یہ کتاب سچی ہے وہ ان کے نزدیک سچ ہوگا. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر پہ نکلنے سے پہلے ایک صحابہ نے روکا ہے. انہوں نے کہا چلیں آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میں تصدیق کرواتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیج کے کہ وہاں پہ حالات کیسے ہیں. مسلم بن عقیل گئے, وہ وہاں پہنچ گئے. اس سے پہلے یہ بات بتائیں کہ ابن زیاد کو وہاں پر گورنر کس لیے مقرر کیا گیا تھا, اس کا کیا مقصد تھا؟ یزید نے ان کو مقرر کیا ہے, یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ یزید نے ان کو مقرر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی روایت ہے؟ جی ہاں, حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, چونکہ پوفی بغاوت کر رہے تھے, پوفی ان کی بیعت نہیں کر رہے تھے, تو وہ ایک جو خلیفہ بن چکا ہو. جی جی جی. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ خلیفہ ظالم بھی ہو جابر بھی ہو, تو جب اس کی بیعت ہو چکی ہے اکثریت میں تو اس کی بیعت کرنا لازم ہے. تو خلیفہ چونکہ وہ بن چکا تھا یزید, ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کی بیعت کرنا مسلمانوں پر فرض تھا. صحیح. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے بیعت کر لی ہوئی کہ رضی اللہ عنہ مجمع. تو کوفے والے جو کہ بیعت نہیں کر رہے تھے اور وہ بغاوت کرنا چاہ رہے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ ایک حکومت کا رائٹ. تو اس سے ہم کیا یہ سمجھ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی, کیا اس کو بھی بغاوت کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغاوت نہیں کی, اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں, یہ بیعت کر کے انکار کر رہے تھے. اچھا, انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی. ہاں, جب کوئی آتا تھا تو بیعت کر لیتے, نہیں آتا تو پیچھے سے بغاوت کر لیتے. یعنی بیعت کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں, بیعت کرتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے. جب ان کے اوپر ذرا چھوٹا آتا ہے تو مان جاتے ہیں, نہیں آتا تو نہیں مانتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا اقرار ضرور کیا تھا لیکن بیعت کی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ ان سب کی لے کر پھر میں کروں گا نا آگے. اچھا, وہ تو یہ چاہ رہے ہیں, یعنی اپنے بھائی کی سنت کو وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو یہی اچھا مفہوم سمجھتے. مسلم بن عقیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد, یہ ظالم تھا. صحیح روایات. تو ان کا قتل یزید پر جائے گا؟ نہیں, عبید اللہ بن زیاد پہ جائے گا, جو قاتل ہے وہ یزید پر جائے گا. یزید پر کیسے چلا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کو مقرر کیا وہاں پہ. نہیں, آپ حکومت جو ہے وہ ایس ایچ او لگاتی ہے, ایس پی لگاتی ہے, ڈی ایس پی لگاتی ہے, عہدے دیتی ہے, تو سب جو کچھ وہ کر رہے ہیں سارا کچھ اس کے اوپر جائے گا. مثلا اگر کوئی عہدیدار کسی محکمے کا عہدیدار
اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو حکمران پہ جائے گا بھائی تو رشوت سامنے. اگر کوئی غلط کوئی زنا کر دیتا ہے تو اس کا زنا اس کے اوپر جائے گا. کوئی قتل کر دیتا ہے اس کا قتل اس پر جائے گا. ایسا نہیں, ٹھیک ہے, اس نے غلط کیا اسی پر ہے. اب صحیح ہو گیا. اور یہ جو ہاتھ چھوڑنے کا فلسفہ ہے نا, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا, یہ بھی ایک دلیل بیان ہو رہی ہے معاشرے میں. کہاں سے لی گئی ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی بہت سارے لوگوں نے, قریباً 70,000 لوگوں نے بیعت کر لی شروع میں, ابن زیاد آیا, اس نے راتوں رات ان کو کنٹرول کیا. تو جب اس نے کہا نا, ابن زیاد نے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ راتوں رات اگر تجھ نے کنٹرول نہ کیا مسلم بن عقیل کو تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا. تو پھر لوگوں نے مسلم بن عقیل کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. کیوں کہ اگر ابن زیاد کے لوگ دیکھیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی ایک دلیل, ایک فلسفہ یہاں سے بھی لیا جاتا ہے. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ کوئی حقیقت, کوئی ریالٹی؟ پیچھے بار انہوں نے چھوڑ دیے تھے حضرت مسلم بن عقیل نے. ہاں, انہوں نے تو نہیں چھوڑے. پھر اہل بیت کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں کہ کوفیاں نہیں, غدارہ دی. ہاں بہترین. جو اتنے غدار ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کے ہیں. اپنے آپ کو یہاں بھی استقامت نہیں اختیار کرنا چاہتے, انہوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلم بن عقیل کی سنت چھوڑ کر ہاں ان کوفیوں کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک. یعنی یہ سمجھ گئے ہیں, مان گئے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پیروکار نہیں ہیں. جو اہل بیت کا ساتھ چھوڑنے والے تھے ہم ان کے پیروکار. ہاں, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ بھی جھوٹ ہے ویسے. اچھا, تاریخ میں کسی جگہ پر صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ویسے کوئی فلسفہ, یہ جو ان کی دلیل ہے پراپر, وہ بالکل غلط ہے. جو امام مالک رحمہ اللہ سے, امام مالک رحمہ اللہ کی بات بھی غلط ہے. صحیح جگہ سے ان کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ. کہ ان کے ہاتھ شل ہوئے تھے, کوئی یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے. ثابت نہیں ہے. ہوتا ہے امام مالک میں ہاتھ مانگنے کی بات ہے, ہاتھ مان نہیں مان. اچھا, جب صحیح ابن حبان میں اللہ کا حکم آ گیا کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو, تو اللہ کے حکم کے آگے تو کچھ نہیں. اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, تو اب چھوڑنا اللہ اور رسول کی مخالفت ہے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, انہوں نے مکہ سے سفر کو شروع کر لیا. اب راستے میں کسی پڑاؤ میں ان کو خواب آئی. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انہوں نے یہ کہا حضرت حسین کو کہ تم سفر کا مقصد اس کے اوپر ڈٹے رہو. اگر یہ آج تم نے ایسا نہ کیا, یعنی کہ فاسق فاجر حکومت کے خلاف نہ گئے, تو آئندہ سے عادت پڑ جائے گی. اور اس کو یہ روایت بیان کرنے والے ایک اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں. تو اہل سنت مطلب بریلوی ہو گیا. انہوں نے یہ بیان کیا اور ساتھ حوالہ دیا ابن کثیر کا اور ابن اسیر کا. کیا یہ روایت کوئی ایسی موجود ہے کہ ان کو راستے میں خواب آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اس عادت کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ کے لیے نکلے تھے؟ جھوٹ ہے. ایسی کوئی حدیث یا کوئی روایت ثابت نہیں, جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ آگے گئے. ایک پوائنٹ ہے, اس کا نام میرے ذہن میں, یہاں سے انہوں نے ٹرن لیا تھا کوفہ کی طرف. وہ ٹرن لینے کا وہ وجہ کیا پیش آئی, یعنی کیوں وہاں سے کربلا کی طرف گئے تھے؟ وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں ٹرن لے کے کربلا کی طرف مڑے, اور کیوں مڑے وہاں سے, کوفہ کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سوالات کلیئر ہو جائیں, لوگ کنفیوز نہ رہیں. اس کے اوپر ایک تو ہماری ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا, الوی میڈیا پر بھی آپ کو مل جائے گی. اس میں پورا میپ دکھایا گیا ہے اور ایک پوائنٹ دکھایا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے, پورا میپ دکھا کر بہترین, پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نکال لیں مکہ سے کوفہ اور ساتھ ایڈ کر دیں اسٹاپ کربلا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کربلا ایک سائڈ پر ہے. صحیح ہے. اور جو کربلا کی سائڈ ہے, اگر آپ وہی راستہ آپ زوم کر کے آگے دیکھیں گے وہ سیدھا دمشق اور شام پر جا رہا ہے. صحیح ہو گیا. وجہ یہ بنی تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جو میں نے 2 باتیں آپ کو پہلے نقل کی. صحیح ہے. یا تو وہ اس جگہ پہ جانا چاہتے تھے جہاں یزید کی حکومت نہ, تاکہ میں اس جگہ پہ رہوں جہاں حکومت نہیں. صحیح ہے. کیونکہ جہاں حکومت قائم ہے وہاں رہنے کا ایک ہی راستہ ہے, یا بیعت کرو رہو ورنہ نہیں رہ سکتے. شریعت قائم فلسفہ. ٹھیک ہے.
دوسری وجہ یہ کہ وہ ان کی بیعت لے کر یزید کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے. اب جب وہ وہاں پہنچے, آگے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اب میری دونوں باتوں میں دونوں ترجیحات جو ہے پوری نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کی حکومت نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اب وہاں اس کی حکومت آ چکی ہے اور اس نے پہرے بٹھا دیے ہو, تو میں تو ایسی جگہ کی تلاش میں تھا. تو جب کسی جگہ پہ ایسی کوئی جگہ خالی ہی نہیں, تو پھر میں واپس یزید کے پاس ہی چلا جاتا ہوں, ایسی کر لیتا ہوں, ریکٹ کر لیتا ہوں. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ میں تو ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا تھا, جن کے خط میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کی بیعت لے کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو جوڑنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ممکن تو پھر میں کم از کم اپنی تو بیعت کر کے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کی بیعت کر دوں, اور جس نے آنا ہوگا بیعت کر لے گا, نہیں آنا ہوگا میں کریں. تو ہوا یہ, ان کے پاس کچھ خطوط ہیں, سب وہ کوفی سیاح جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے. صحیح ہے. انہوں نے کہا اگر یہ حکمران کے پاس پہنچ گئے تب بھی, اور اگر یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آ گئے تب بھی, ان کے پاس جو ہمارے خط ہے یہ اس تک پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہے. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے بڑے بڑے یہ کام کرنے والے کون تھے. ٹھیک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت آ جائے. صحیح ہے. انہوں نے اس ڈر سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید. اچھا, یہ کربلا, یہ 2-3-4 باتیں میں آپ کو اس میں واضح کر دوں. کربلا جو ہے یہ کوفے کے راستے پر نہیں ہے, شام کے راستے پر ہے. صحیح ہے. اور کربلا جو ہے یہ نینوا مقام ہے. نینوا, ٹھیک ہے, بستی نینوا. جی جی. اور یہ فرات کے کنارے پر ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہا, اے ابو عبد الرحمن, فرات کے کنارے صبر کرنی. ٹھیک ہے. کہاں صبر کرنا؟ فرات کے کنارے. فرات یہ دریا ہے. جی جی. نیل اور فرات. جب فرات کے کنارے پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی بند کرنے والی بھی ایک. اچھا, یہی میں پوچھنے والا تھا کہ یہ تو جیسے معروف ترین سب سے بات, یہ ساری سبیلیں اسی وجہ سے سبیلیں اسی وجہ سے لگائی جاتی. پانی بند ہو, تو یہ ایک معروف ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت اور دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. تو اتنا بڑا شخص کہتا ہے کہ پانی بند ہوا, ہمیں دلیل دے دے. صحیح سند سے دینی ہے, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, یہ کوئی دلیل ہے؟ بھئی یہ وہاں موجود تھی؟ نہیں. ان سے کتنی دیر پہلے واقع ہوگا؟ 500 سال. تو 500 سال کا دریا کون پار کرے گا؟ پیچھے کی کیا ہونا چاہیے؟ سند. کسی ایک صحیح سند سے کہ کربلا میں پانی بند کیا گیا, کسی ایک صحیح سند سے آج تک مجھے نہیں مل سے. اچھا, پانی کا وجود تو حدیث میں موجود ہے کہ فرات کے کنارے, ہاں, اور پانی کا بند ہونا کسی جگہ پہ مجھے مل سے. دیکھیں ناظرین, اتنا بڑا فلسفہ اور اس پر سبیلیں پورا مہینہ سمجھ لیں وہ چلتی ہیں, تو یہ اگر کسی اتھینٹک فلسفے پر یہ بیس نہیں کرتا تو اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ یہ تو جھوٹ اتنا بولو, اتنا بولو, اتنا بولو کہ بولنے والا بھی سمجھے کہ یہ سچ تو نہیں تھا. ہاں, یہ تو مجھے لگتا ہے ہٹلر کا قول ہے. وہ کہتا ہے اتنا جھوٹ بول رہا ہو کہ سچ لگنے لگے. تو واقعی ہو سکتا ہے ایسا. اور اب روایت کی بات آئی ہے تو یہ بتاتے چلیں کہ واقعہ کربلا کے اوپر سب سے پہلے کس بندے نے قلم اٹھایا. روایات جو بیان ہوتی ہیں ہمارے یہاں, یہ بھی آپ کو میں بڑی معلوماتی بات آپ نے پوچھ لی ہے, جی جی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے کربلا میں ایک ظالم تھے, ایک مظلوم تھے. ٹھیک ہے. کوفی ظالم تھے جی, اور اہل بیت کا گھرانہ مظلوم. ٹھیک ہے. اللہ ان ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھر دے, آمین, اور ان کو ہمیشہ جہنم دے. آمین. جو سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے قاتل, بالکل, یا ان کے قتل پہ راضی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے اندر شریک, اللہ ان سب کی قبروں کو جہنم سے بھر دے. آمین. ہم یہ کہتے صحیح. لیکن بات یہ ہے, ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. اب ظالم اگر بتائے گا تو صحیح نہیں بتائے گا. ہوں, ایسے ہی نا, ظالم اگر واقعہ بتائے گا تو صحیح نہیں بتائے گا.
مظلومین کی دو قسمیں ہیں, کچھ شہید ہو چکے ہیں, کچھ بچ گئے. روئے زمین پر, یہ سن لینا, جی جی روئے زمین پر آج تک کوئی تاریخ اور کوئی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ مظلومین کی زبانی نہیں ملے گا. اچھا, کہ ایسے 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 ہوا, صحیح سند کے ساتھ آپ کو نہیں مل سکے گا. صحیح ہے. صحیح سند کے ساتھ, یہ لفظ صحیح سند کے ساتھ, اتھینٹک حوالے کے ساتھ پوری روئے زمین پر یہ واقعہ کربلا کی تفصیلات, یہ ہوا, یہ ادھر سے آیا, وہ ادھر سے آیا, پہلے یہ آیا, بعد میں یہ آیا. واقعہ کربلا کا ایک ہے اس سے پہلے کے حالات, اس کے بعد کے حالات, وہ معلوم ہے. اس جنگ میں آغاز اور اختتام کیسے ہوا, ٹھیک ہے, اور اس میں جو معاملات چلے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کیسے ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے, یہ انہوں نے بیان نہیں کیا. اچھا, مظلوموں کے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ یہ واقعہ بیان کر سکے. کہتے ہیں یار یہ اتنا بہت واقعہ ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. اور ظالموں نے بیان کیا بھی نہیں, کر بھی دیتے تو ہم نے ماننا ہی نہیں. وہ تو ظالم ہے, بدبخت ہے, وہ تو ان کی تو بات قابل قبول نہیں. تو جب واقعہ کربلا کی تفصیلات مظلوموں نے سنائی نہیں, ہاں, اور ظالموں نے بھی بتائی نہیں, اور بتا بھی دیتے تو ہم نے ماننا بھی نہیں تھا ان کا. ہاں, تو جب مظلومین نے نہیں سنائی تو ہمیں خواب آ گیا کیسے ہوا. ایک بات. پھر یہ ابو مخنف, ہاں, لوط بن یحییٰ کذاب راوی, ٹھیک ہے, جو کہ اس واقعہ کربلا سے تقریباً 29 سال یا 30 سال بعد پیدا ہوا. اچھا, پیدا ہوا اس کے بعد, واقعہ کے 29 یا 30 سال بعد. ٹھیک ہے. اب یہ شخص واقعہ کربلا لکھتا ہے. سب سے پہلی واقعہ کربلا پہ کتاب اس نے لکھی ہے. اچھا, وہ بھی 20-25 سال بعد لکھی ہوگی. 30 سال بعد تو پیدا ہوگا, 30 سال بعد پیدا ہوا, بھی 25 سال, ہاں, 50-60 سال تو ہو گئے. ہو گئے. اب اس نے وہ واقعہ کس سے سنا, لازمی بات کسی سے سنا ہو, وہ بتاتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے بتا دیا تو کام خراب ہو جائے گا, کہ وہ بندے صحیح نہیں ہے, اور یہ خود بھی بندہ صحیح نہیں ہے. محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے. کذاب حدیث نبوی کے اندر بھی جھوٹ بولنے والا. جو حدیث نبوی میں جھوٹ بول رہے, تاریخ میں کیوں نہیں بولے گا. یہاں تو تاریخ اور سند کا معیار یہ ہے, سچا آدمی بھی اگر 50-60 سال پہلے کی بات کر رہا ہے تو پوچھا جائے گا کہاں سے سنا, سچے سے بھی پوچھا جائے گا. اور اگر سچا بھی آگے نہ بتائے تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی. تو اگر یہ اس طرح کا کذاب 50 سال پہلے کی بات بتائے تو کیسے قبول ہوگی. تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ کا پلندہ, جس کی آغاز ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے. واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر پھر ایسا سلسلہ ہے کہ روایات بیان نہیں کی گئیں تو پھر اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ اگر کوئی پوچھے کہ واقعہ کربلا کیا ہے, میں اسے کیسے بیان کروں؟ واقعہ کربلا ایک ظلم کی داستان ہے, ٹھیک ہے, ظالموں کو اللہ جہنم میں بھیجے, لیکن اس ظلم کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. روایت کی بات چلی ہے تو یہ بات بھی کلیئر کرتے جائیں کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کوئی چیز اوپن کرتے ہیں, خاص طور پر محرم میں, حضرت علی, حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم, ان کے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں, اور سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اب ہم ان کو اتھینٹک کیسے مانیں. اور بے شمار اقوال ہیں, بڑے بڑے ہیں, پیج سے پیج. کیا ان اقوال کی کوئی حقیقت ہے, یا کہاں سے ہم ان کو اتھینٹک لے سکتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف ایک کتاب لکھی ہے روایت کے صحت و ضعف کے حوالے سے. اس میں انہوں نے لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر 3 لاکھ احادیث گڑھی گئی. 3 لاکھ احادیث. اور کہتے ہیں یہ ویسے نہیں جملہ بول رہے, اگر آپ تحقیق کرو گے تو اتنے زیادہ ہی پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے بتا دیجیے کہ اکثر ناموں کے ساتھ اولیاء علی رضی اللہ لکھا ہوگا. ہاں, تو یہ ان کی تحقیق ہونی چاہیے. اکثر ان کی طرف منسوب ہیں, ان کے اقوال نہیں. ٹھیک ہے. ویسے جو ان کے اقوال ہیں وہ کسی جگہ پر اتھینٹک اقوال موجود بھی ہیں کہ نہیں؟ البلاغہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب ہے, ان کے فتوات ہیں, لیکن اس کی بھی کوئی صحیح سند نہیں ہے. کوئی صحیح سند نہیں ہے. اچھا, ہمیں پتہ چلے نہج البلاغہ کس نے پڑھی ہے, ان سے کون سے تابعی سے روایت کرتے ہیں, کون سے آگے تبع تابعی اس کو روایت کرتے ہیں, ان سے آگے تک ہمارے سمجھ چاہیں گے. ہاں شیخ, آپ نے تو واقعہ کربلا کی ساری روایات کو اس کا تو کسی ہی ختم کر دیا. میں تو یہ پوچھنے والا تھا کہ شمر نے کیسے
قتل کیا، اور سنان بن انس ہے ان کا کیا کردار ہے، عمر بن سعد ہے ان کا کیا کردار ہے. یہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو روایات لکھی بہت بعد میں گئی ہیں، ان کو بیان کیسے کرے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو کل میں نے جمعہ پڑھا ہے ایک یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر جو خطیب صاحب لگے ہوئے تھے تو وہ یزید، شمر، عمر بن سعد، ابن زیاد، ان کو وہ جو روایات بیان کر رہے تھے ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا لگا رہے تھے کہ انہوں نے. اور یہ بات یہ ان خطیب صاحب کی نہیں، معاشرے میں معروف ہے کہ آپ کا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر اتارا گیا، قلم کیا گیا، اس کو نیزے پر لٹکایا گیا، اور لٹکانے کے بعد وہ تلاوت بھی کر رہے تھے، ان کا سر اکیلا تلاوت کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس کا کوئی اتھینٹک حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، جو روایت کر رہا ہے وہ تھے مووی میں انداز، اس کا ایمانی لیول کہاں تک گرا ہوا تھا. وہ جا کر ان ظالموں کو قتل کیوں نہیں کر دیتا، یا خود قتل کیوں نہیں ہو گیا؟ تم تماشا دیکھ رہا تھا. وہ سیدنا حسین رضی اللہ کا اگر سر مبارک اس ظالم نے نیزے پر لگایا تھا، اس ظالم نے، یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ جو یہ دیکھ کر بتا رہا ہے یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. وہ تو مظلوم تھے نا، ڈرتے ہیں، وہ تو ڈرتے تھے، مظلوم ہے. یعنی تو یہی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت بتاتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب پھر یہی، یہ سمجھنے کی بات. اگر مظلوم کہہ رہے تو پھر اس کا مطلب اہل بیت نے بتایا. ہاں، کوئی ایک کتاب سے اتھینٹک حوالہ دے دے کہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کی تفصیل بتائی ہے یا بتایا ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. دیکھیں لوگ کہیں گے لا جی نویں گل سن لے، نویں گل یہ نہیں ہے ہاں کہ ہے نہیں. نویں بات انہوں نے سنائی ہے جنہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. ہاں، ہم تو کہتے ہیں کسی اتھینٹک حوالے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ہمیں لا کر سکین دے دے اور اس کی سند دے دے، آئندہ کے بعد ہم مان جائیں، لیکن پہلے لاؤ تو صحیح. پہلے لاؤ تو صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سر یزید کے پاس گیا، آپ نے چھڑیاں ماری ان کے سر کے اوپر، اور ایک بندے نے پاس کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے مارا. جی جی، اس کی پھر کیا حقیقت ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کے پاس نہیں گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ ہے کہ جو کہتے ہیں یزید کے پاس گیا. ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا. اچھا، ٹھیک ہے. یزید نہیں، عبید اللہ بن زیاد. دونوں باتیں کرتے ہیں، بعض یزید کا کہتے ہیں اور بعض عبید اللہ بن زیاد کا کہتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کی بات صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح بخاری میں. اچھا، ان کے پاس سر مبارک گیا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر مبارک گیا تھا. ٹھیک ہے. یزید کے پاس نہیں گیا. اب اس نے چھڑی ماری اور کیا کہا، اس کو سمجھنے کی بات ہے. عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم تھا، ٹھیک ہے، غلط بندہ تھا. اس نے جو حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ کیا غلط کیا. لیکن میں نے پھر وہ آیت پڑھی تھی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہاں تک نہ لے جائے کہ تم حق کو بھی غلط کہنا شروع کر اور غلط کو صحیح کہنا شروع کر. عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کا قاتل ہے، ہم نے مانا ہے قاتل ہے، اور اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ نہیں. عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ادھر نہیں جانے دیا، یزید کے پاس غلط کیا. اس کا جواب وہ دے گا. صحیح ہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ناک پر یا چہرے پر چھڑی نہیں ماری. صحیح ہے. اب اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ین کو تو لفظ عربی زبان کے اندر مختلف معانی کے اندر صحیح. حدیث میں ہے کہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ یلقطھا الی الناس، آسمان کی طرف اٹھا کر زمین کی طرف لا رہے. مراد کیا ہے؟ اشارہ کر رہے. ہاں. اسی حدیث کے تناظر میں دیکھیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا یا ناک کی طرف اشارہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا. اچھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چہرہ حضور سے مشابہت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے پر چھڑی ماری، ہاں، اور آگے ان تعریف کر دی، میں نے اس جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ دو باتیں تو متضاد آ گئی. اگر وہ چھڑی مار رہا ہے تو پھر زبان سے کوئی غلط کلمہ کہتا ہے، اس نے تو تعریف کی ہے. اگر آگے تعریف کر رہا ہے تو پھر پیچھے چھڑی مارنا مراد نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. دوسری اور سب سے بڑی بات،
دیکھیں آپ اور میں, ہمارا ایمانی لیول 1% ہے صحابہ کے مقابلے میں, 1% اوپر, ان کا 100% اور ہمارا 1%. اب سیدنا انس رضی اللہ کا ایمانی لیول اگر 100% ہے, آپ کا میرا 1% ہے, ہمارے سامنے اگر کوئی ظالم سے ظالم بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرے تو آپ اس کو روکیں گے نہیں؟ بالکل روکیں گے. اور اگر آپ کے پاس روکنے کی شکل نہیں, کم از کم اٹھ کر چلے نہیں جائیں گے؟ بالکل ایسا ہوگا نا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر حضرت حسین رضی اللہ کی توہین ہو رہی تھی, انہیں چھڑی پکڑی کیوں نہیں؟ چھڑی توڑی کیوں نہیں؟ عبید اللہ بن زیاد کو 4 سنائی کیوں نہیں؟ اور یہاں وہاں سے نکل کر گئے کیوں ہیں؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توہین ہوئی اور انس رضی اللہ سکون سے دیکھتے رہے؟ ہاں, یہاں تو ان کے ایمان پر سوال ہے, ایمان پر, ان کی ایمانی غیرت پر سوال ہے, ان کی اہل بیت سے محبت پر سوال ہے. اور اس سے آگے سنو, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور انس رضی اللہ عنہ ان دنوں چھوٹے, اچھا, اور حضور کے گھر کے خادم تھے. ہاں, حسنین سے وہ پیار اور بچپن کا محبت کا رشتہ بھی قائم تھا. بہترین. یعنی جو بچپن کی یادیں, بچپن کی محبتیں, اکٹھے کھیلنا, اور آج ان کے ساتھ اگر یہ توہین ہو رہی ہوتی تو وہ روکتے نہیں, بولتے بھی نہیں. بولتے بھی. اصل ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. ہاں, ترجمہ یہ ہے یقول بکذیب, لفظ کیا ہے؟ یقول بکذیب. ٹھیک ہے, وہ چھڑی کے ساتھ کہہ رہا تھا, لفظی ترجمہ. اچھا, تو چھڑی سے کہنا ہوتا ہے کہ اشارہ کرنا ہوتا ہے؟ چھڑی کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اشارہ کر رہا. اچھا شیخ, اس بات کو بھی کلیئر کرے, جو ابھی تازہ ایک بات آئی ہے اور ہمارے یعنی کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بھی کر رہی ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہ تلوار اٹھا کے نکلے جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے کوفیوں سے, یا جو بھی وہاں پہ یزید کی فوج تھی اس کے ساتھ, تو انہوں نے ہاتھ میں تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پکڑی. یہ ایک عالم دین اور بڑا اہل سنت کا اتھینٹک عالم دین وہ بیان کر, اور جو سر پر انہوں نے امامہ باندھا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. وہ باندھ کر حضرت علی کی, حیدر کی تلوار پکڑ کے میدان میں کھود گئے. کیا یہ چیزیں ان کے پاس تھیں, وہ لے کر ساتھ گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی, یہ بات ثابت ہے. صحیح ہے. کس کی تلوار تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کی. ہاں, حضرت علی کی کہہ رہے ہیں, یہ غلط. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفصیل کہ امامہ یہ پہنا, تلوار یہ پکڑی, لباس یہ تھا, ایسے ہوا, نماز کا ٹائم تھا, نماز پڑھی, یہ سب باتیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب نے لکھی ہوئی ہیں. اتھینٹک تاریخ میں واقعہ کربلا کی پوری تفصیل ہے ہی نہیں. صحیح ہے, اتھینٹک تاریخ میں ہے ہی نہیں. یہ جو تفصیل ہے ہم ان سے پوچھ لیں کسی سے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی, لوگ آئے بائی شائیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہو, صحیح تاریخ میں یہ بات نہیں. اور یہ ساری آپ کی ساری شیخ گفتگو سے بات سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ اس سارے معاملے میں یزید تو بالکل بری ہے. ایسی بات ہے؟ دیکھیے جی, یزید کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں چاہیں تو جو سزا دیں, چاہیں تو نہ دیں, یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں اس یزید کے حوالے سے نا اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. صحیح ہے. آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں, کوئی بھی. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں نا, میں تلاش میں ہوں, طالب علم, اسٹوڈنٹ, میں تلاش میں ہوں کہ یزید کو وہاں بچ جانے والے اہل بیت نے کیا سمجھا اور کیا کہا. ٹھیک ہے کہ نا, اس واقعہ میں مظلومین میں سے جو بچ گئے, جی, اور چلے اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں, اس وقت جتنے اہل بیت زندہ موجود تھے, صحیح ہے, چاہے وہ مظلومین کی شکل میں, چاہے وہ وہاں نہیں گئے, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ, عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ, دوسرے جتنے اہل بیت ہیں, میں تو یزید کو اہل بیت کی نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو اہل بیت نے یزید کو دیکھا میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے آج تک یزید کے خلاف اہل بیت کا جملہ مل نہیں رہا, میں اس کی تلاش میں.
تو اگر کسی کے علم میں آ جائے کہ فلاں حدیث میں یا فلاں تاریخ میں فلاں اہل بیت نے یزید کو ایسے برا بلا کہا ہے، تو اس کی مہربانی ہے کہ میرے تک وہ صحیح حوالہ پہنچا دے، انشاءاللہ میں کہنا شروع ہو جاؤں گا۔ اور اگر اہل بیت اس کے حوالے سے خاموش ہے جی تو اتنی دیر تک میں بھی خاموش ہوں۔ بہترین ہو گیا۔ لیکن عوام پوچھتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تلاش میں ہیں کہ یزید نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ ان کو کیا سزا دی تھی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ یزید نے ان کو تحفے بڑے دیے، ان کو گورنریاں دی، یہ کیا۔ یہ جو بات ہے نا تحفے دینے گورنری دینی، یہ تو جھوٹ ہے۔ یزید نے اس واقعہ کے بعد نہ کسی کو کوئی تحفہ دیا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو گورنری دی، صحیح یہ بات ہے۔ باقی رہا کہ عوام پوچھتی ہے کہ یزید نے اس کا بدلہ لیا یا کیا کیا، اس عوام سے یہ بات کہی جائے کہ یہ مطالبہ آپ اہل بیت سے کریں، یہ مطالبہ آپ اہل بیت سے کریں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا اور آپ اس کے باوجود بھی یزید کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے، آپ اس کے باوجود بھی یزید کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے۔ اگر وہ اہل بیت، دیکھیں ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جی، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے لکھی ہوئی ہدایت لینی ہے تو قرآن پڑھ لینا، ہاں، اگر تم نے عملی ہدایت لینی ہے تو اہل بیت کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے، پڑھ کر لینی ہے تو قرآن پڑھ لینا، دیکھ کر لینی ہے تو کس کو دیکھ لینا، اہل بیت کو۔ اب ہم اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ خاموش ہیں تو میں ان سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں تو اہل بیت کو چھوڑ گیا، میں اہل بیت کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ صحیح، جہاں اہل بیت بولیں گے میں بولوں گا، جہاں وہ خاموش رہیں گے میں خاموش رہوں گا، جہاں وہ کچھ کریں گے میں کروں گا، رکیں گے میں رک جاؤں گا۔ اگر تو انہوں نے، یہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا نا کہ بدلہ نہیں لیا، اگر تو انہوں نے یزید کو کچھ کہا جی جی، تو میں کہنے کے لیے تیار، صحیح ہے، اگر وہ خاموش تو میں اہل بیت کے احترام میں خاموش، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے والد صاحب اگر کسی جگہ پہ خاموش ہے، کوئی پرے پنچایتی ہو، ہاں، والد صاحب خاموش ہے تو آپ کو آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کریں گے تو کہیں گے بدتمیز ہے یار، بڑوں کی باتیں ہوتے ہوئے یہ بول رہا ہے، تو ہم بدتمیز نہیں بننا چاہتے، ہم اہل بیت کی سیرت اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بہترین ہو گیا شاید۔ اچھا، ایک اور زاویے سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو شہید ہوتا ہے یا مقتول ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، جی جی، اس کے ورثاء کو 3 حق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورثاء قصاص کا مطالبہ کرے تو قصاص ملے گا، جی، ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت لے کر دی جائے گی۔ مثلا اگر ورثاء کہہ رہے ہیں میں نے قصاص ہی لینا ہے تو حکمران زبردستی دیت لے کر دے سکتا نہیں، پھڑو جی دیت ہی ملے گی، اور اگر ورثاء کہیں دیت لینی ہے تو حکمران زبردستی قصاص لے کر دے سکتا نہیں، یہ مرضی کس کی چلے گی؟ ورثاء کی، ایسے ہی، قتل کے بدلے قتل بھی وہ کروا سکتے ہیں، قتل کی وہ دیت بھی لے سکتے ہیں، صحیح ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، نہ وہ قتل کے بدلے قتل لیں اور نہ وہ قتل کی دیت لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی، ورثاء نے یہ سمجھا خون اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بدلے 1000 بندہ بھی قتل کر دو تو بدلہ نہیں ہو سکتا، اللہ، اس وجہ سے ہم نے قتل کا بدلہ قتل نہیں لینا۔ پیسوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ ان کے خون کے پیسے لیے جائیں، ہم دیت نہیں لیں گے، بلکہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں لے جائیں اور وہی سب سے اچھا بدلہ لے لے گا۔ تو انہوں نے اپنا فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ اللہ پہ چھوڑے، تو تم اس کا فیصلہ دنیا میں کروانا چاہتے، اس وجہ سے یزید نے بدلہ لیا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اگر اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کہاں ہو، اللہ کی عدالت میں، تو ٹھیک ہے پھر اللہ کی عدالت۔ اس بات کو ہم قیاس سمجھے یا کوئی روایت ہے؟ یہ ہم حسن ظن سمجھتے ہیں اور اس کے قرائن اور دلائل ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پہلا کرینہ جی، دیکھیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت علی رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ کی حقیقی بہن، جی، اور سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے حقیقی بیٹے ہیں۔ اب ایک بیٹا ہے اور ایک بہن ہے،
اس واقعے کے عینی شاہد ہیں. صحیح. اس کے بعد سیدنا زین العابدین نے ایک مرتبہ بھی مطالبہ کیا ہو کسی تاریخ میں دکھا دو. کسی ایک اہل بیت نے مطالبہ کیا ہو قصاص کا ہمیں دکھا دو, پھر آپ کی بات درست ہو جائے گی. اس کے دیت کا مطالبہ کیا ہو دکھا دو. اس قصاص نہ لینے پر یزید کو غلط کہا ہو. اگر ہم آج 1400 سال کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں, اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ صحابہ جو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے نکل پڑے, آج وہ صحابہ قصاص کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ اہل بیت نے اپنا فیصلہ ہی اللہ پر چھوڑ دیا. تیسری بات, سیدہ زینب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ آج بھی دمشق کے محلے میں, اچھا, محلہ زینبیہ ہے اور وہاں ان کی قبر بنی. صحیح. واقعہ کربلا کے بعد, جی, واقعہ کربلا کے بعد وہ یزید کے پاس ہی ساری زندگی گزار گئی. اچھا. اگر یزید بھی قاتلوں سے ملا ہوتا تو بہن وہاں نہ رہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ جو کہتے ہیں یزید ملا ہوا تھا, وہ بہن کے بارے میں کہتا ہے. نعوذ باللہ بہن قاتلوں کے پاس چلی گئی. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بیٹی قاتلوں کے پاس چلی گئی. نہیں ہو سکتا. اچھا, آج ان سے پوچھو, نیٹ میں دیکھو, سیدہ زینب بنت علی رضی کا مزار کا شام میں, دمشق میں, محلہ زینبیہ میں, کیوں نہیں؟ یہ تو اب آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی. اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں جائے. ادھر ہی رہے, ادھر ہی رہے. وہ کہتے ہیں کہ یزید نے ان اہل بیت کو جو بچے تھے ان کی عورتوں کو جکڑ کے بند کر کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ بات ہے بند کر کے رکھا تھا, جی, سوال دو ہیں. اس وقت کی ساری اہل بیت نوجوان نسل کا ایمانی لیول کیا تھا؟ اگر جکڑ کے رکھا ہے, اس وقت کی ساری اہل بیت نوجوان کا نسل کا ایمانی لیول کا, کیا وہ اپنی پھپھو اور اپنی والدہ اور اپنی بہن اور اپنی ماں کو چھڑا بھی نہ سکے؟ اس وقت کے موجود صحابہ کا ایمانی لیول کیا تھا؟ اس وقت کے موجود تابعین کا ایمانی لیول کہاں؟ یہ غلط, یہ جھوٹی بات ہے, یہ ان پر تہمت ہے. ایسا نہیں, ایسا نہیں. اگر وہ جکڑ دیے گئے تو بیٹے علی بن حسین کو کیوں چھوڑا گیا؟ تاکہ بدلہ لے لے آگے, اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لا کر بتا دے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو, اس وجہ سے چھوڑا. پھر مطلب یہ کہ ایک کو ظلم میں رکھا اور باقی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. ایسا نہیں. بہت یہ جھوٹی باتیں مشہور ہیں, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی سیر حاصل بحث, اور عوام بھی بہت کچھ سیکھے گی اس سے انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور پوچھے, انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اتھینٹک ذرائع کے ذریعے سے. تو انشاءاللہ شیخ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.